لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پر محمد و آل محمد. خداوند عالم کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ چاند رات سے مسلسل ذکر حسین میں، ماتم حسین میں، عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں. سعادت ہے میری کہ پھر ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں ایام عزا کے سلسلے میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. سید الشہداء کی عزاداری منانا، اس غم میں شامل ہونا، فرش عزا پر آنا اور یاد امام حسین میں مشغول ہونا ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے. احادیث کے جملے اگر پڑھے جائے، احادیث میں اگر غور و فکر کیا جائے تو معصوم کی زبانی ہمیں یہ ملتا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. خدا جب بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خدا جب اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے. قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اور امام حسین کی زیارت کا شوق دل میں پیدا کر دیا کرتا ہے. اگر دل میں آقا حسین کی محبت محسوس ہو رہی ہو، اگر دل میں زیارت سید الشہداء کا شوق پیدا ہوتا ہو، یہ جان لینا چاہیے خدا نے ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور یہی محبت ہے جو ہمیں فرش عزا تک کھینچ کے لے آتی ہے. یہی محبت ہے جو ہمیں سید الشہداء میں شامل ہونے کی طرف آگے بڑھاتی ہے. یہ محبت سید الشہداء، یہ ذکر حسین، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری حسین اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس سے کم نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ہم ہیں جو عزاداری منا رہے ہیں، صرف ہم ہیں جو فرش عزا پر آ کے بیٹھے ہیں. نہیں، نہ جانے دنیا میں اس وقت کتنے مؤمنین، کتنے عزادار عزاداری میں مشغول ہوں گے.
اس وقت اس دنیا میں کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے کہ جس میں امام حسین کی عزاداری برگزار نہ ہوتی ہو۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، انسانوں کی بات نہ کریں، ہم تو مادیات میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری نظریں بہت کچھ نہیں دیکھتی۔ عالم معنی میں اس وقت نہ جانے خدا کی کتنی مخلوقات ذکر حسین میں مشغول ہیں، کتنے ملائکہ، کتنے جنات، کتنے حیوانات، کتنے چرند و پرند، ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے امام حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ عزاداری منانے میں ہم صرف تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، کافی مخلوقات امام حسین کی یاد مناتی ہیں۔ انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین کا ذکر صرف شیعہ حضرات نہیں کرتے، غیر شیعہ بھی، ہمارے اہل سنت بھائی بھی عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ البتہ ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کچھ مختلف ہے۔ حتیٰ غیر مسلم افراد جو مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر بھی امام حسین کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ملک عزیز کے کافی ہمارے ہم وطن، ہمارے ہندو بھائی نوحہ لکھتے بھی ہیں، نوحہ پڑھتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے سنا دہلی میں ایک رہنے والے جسٹس مصرا نام کے ایک جسٹس تھے، ہندو تھے، مجلس بھی پڑھا کرتے تھے، امام حسین کے مصائب بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو امام حسین کی یاد منانا، امام کا ذکر کرنا صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، انسانوں سے مخصوص ہے۔ حتیٰ مسیحی افراد، عیسائی رائٹر نے ایک کتاب لکھی، الحسین فی الفکر المسیحی، خود نصرانی تھا، خود عیسائی تھا، عرب تھا، امام حسین کی شان میں کتاب لکھتا ہے۔ 2 کتابیں اس نے لکھی، ایک آقا حسین کے بارے میں، ایک جناب زینب کے بارے میں۔ 7 مرتبہ یہ امام حسین کی زیارت پہ گیا ہے۔ رائٹر کا نام ہے انطوان بارا، کتاب لکھی، 7 مرتبہ امام حسین کی زیارت میں گیا، 1 مرتبہ 40 میں گیا تھا۔ وہ خود اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے شیعوں، یہ نہ سمجھو کہ حسین صرف تمہارے ہیں، حسین کو صرف اپنا نہ جانو، حسین تمام آزاد فکر رکھنے والے انسانوں کے ہیں، حسین سب کے ہیں، حسین سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حسین کی ذات صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، صرف اپنا مت جانو، حسین ہر امت کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر آزاد فکر رکھنے والوں کے لیے ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے، ان کا تذکرہ الگ ہے امام حسین کے بارے میں، ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کا طریقہ کچھ مختلف ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل میں اتاری ہیں آیتیں، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ صلوات بے جبر محمد وآل صلی اللہ حسین سب کے ہیں، حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے۔ اسی لیے ہر انسان جو صاحب انصاف ہے، ہر آزادی پسند انسان امام حسین کا ذکر کرتا ہے، یاد مناتا ہے۔ البتہ غیروں کا امام کی یاد منانا اور ہمارا ذکر حسین کرنا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔
اور فرق یہ ہے کہ وہ لوگ امام کو یاد کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، امام کی یاد منانے کے لیے۔ ایک بزرگ ہستی تھی جسے مظلومی سے قتل کیا گیا، ایک پاک و پاکیزہ ذات تھی جس پر ظلم ڈھایا گیا، جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جن کو پیاسا رکھا گیا، ان کی مظلومی کو یاد کر کے ان لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور اس مظلومی کو یاد کر کے امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مگر جب ہم اور آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، ہم جب ذکر حسین کرتے ہیں تو مقصد خراج عقیدت پیش کرنا نہیں ہوتا، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ لوگ امام حسین کو ایک اچھی شخصیت جانتے ہیں، مگر ہم امام حسین کو امام جانتے ہیں۔ ہم امام کو معصوم جانتے ہیں، ہم امام کو واجب الطاعہ جانتے ہیں۔ فرق ہے ہمارے امام حسین کو یاد کرنے میں اور دوسروں کے امام کو یاد کرنے میں۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو حجت خدا کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو معصوم امام کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو آقا حسین کو بعنوان رسول کا جانشین ذکر کرتے ہیں۔ ہم امام مانتے ہوئے امام کی یاد مناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب ذکر امام حسین کرتے ہیں، ان کی عزاداری کرتے ہیں، تو عزاداری کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ عزادار ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ امام کا ذکر امام کو امام مانتے ہوئے اگر کیا جائے تو ایک ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہ ذمہ داری کیا ہے؟ اسی عنوان پر انشاءاللہ اس خمسہ مجالس میں گفتگو کرنا ہے کہ امام کی عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں۔ بہرحال ہم ذمہ دار ہیں امام کے عزادار ہونے کے عنوان سے۔ اچھا، امام ہمارے امام ہیں۔ جب ہم گنتی گناتے ہیں بچوں کو، پہلے امام مولا علی ہے، دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، یہ امام ہے، کیا مطلب اس کا؟ امام کو ہم امام جانتے، مطلب کیا ہے اس کا؟ صرف یہ لفظ تھوڑی ہے کہ ہم امام جانتے ہیں، تیسرے امام ہے ہمارے امام۔ امام کا مطلب خود امام کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں معصوم کی زبانی، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی نہج البلاغہ میں امام کا خط موجود ہے، 45 نمبر کا خط، عثمان بن حنیف کے نام۔ خود امام اور مأموم کے رشتے کو اس خط میں بیان کرتے ہیں۔ امام کے جملے بیان کروں اس سے پہلے، عثمان بن حنیف امام کے گورنر بصرہ کے اندر، امام نے خط لکھا، اور خط کی مناسبت بھی یہ تھی، اسے بھی بیان کرتا چلوں۔ پہلے عثمان بن حنیف ہے کون؟ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ عثمان بن حنیف رسول کے صحابی ہیں، جنگ احد میں رسول کے ساتھ تھے، بعد والی جنگوں میں بھی رسول کے ساتھ تھے۔ عثمان بن حنیف اور ان کا بھائی دونوں امام رسول کے بعد مولا علی کے جانثاروں میں تھے، امام کے ساتھیوں میں سے تھے، ان 12 افراد میں سے تھے جنہوں نے خلیفہ اول پر اعتراض کیا۔ عثمان بن حنیف جب خلیفہ دوم نے عراق کو فتح کیا، وہاں کا والی اور گورنر مقرر کرنا چاہا، جب مشورت کی گئی تو پتہ چلا سب کا کہنا یہی ہے کہ وہاں کے گورنر کے طور پر عثمان بن حنیف کو منصوب کیا جائے۔ ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی معرفت، ان کی قدرت، ان کی درایت، ان کی لیاقت کو ثابت کرتی ہے، انہیں گورنر بنایا جائے، اور ان کو بھی عراق کا گورنر بنایا گیا۔ بصرے کے والی پہلے سے ہی تھے خلافت دوم میں۔ جب مولا علی کا زمانہ آیا تب بھی
مولا نے ان کو گورنر منصوب کیا بصرے کا۔ جب جنگ جمل کا موقع آیا، جب بصرے کی جانب جمل کا لشکر آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے مولا علی کے مقابلے کے لیے، بصرے کی مسجد میں عثمان بن حنیف کو مسلح سے ہٹایا گیا۔ طلحہ اور زبیر کے لوگوں نے اپنا آدمی رکھا، اور بہرحال وہاں پر ایک جھگڑا ہوتا ہے، ایک لڑائی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عثمان بن حنیف سے کہا گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، جنگ جمل میں تم علی کے مقابلے میں رہو۔ یہ نہیں مانتے ہیں، یہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے قبیلے سے لوگ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ان کے قتل کے بعد ان کا قبیلہ ہم سے انتقام لے۔ قتل تو نہیں کیا، عثمان بن حنیف کے سر کے سارے بال نوچ لیے گئے، سارے بال، داڑھی کے بال نوچ لیے گئے۔ ایسا ظلم ڈھا کر انہیں مولا علی کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ یہ ہے عثمان بن حنیف۔ کافی مشقتیں سہی ہیں انہوں نے، کافی زحمتیں اٹھائی ہیں انہوں نے، اور امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ عثمان بن حنیف وہ ہستی ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد مولا علی کے اتنے وفادار تھے کہ تمام مختلف حالات کے باوجود ان کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کا ایمان مستحکم تھا، وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی مولا کے وفادار آخر تک رہے۔ خود عثمان بن حنیف کی ایک روایت آج نظروں سے گزری، سوچا وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ رسول کی خدمت میں عثمان بن حنیف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نابینا شخص آتا ہے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کیجئے، خدا میری بینائی واپس لوٹا دے۔ رسول خدا نے کہا آنکھیں نہیں ہے، تیرے لیے بہتر ہے، تیرا حساب و کتاب کم ہوگا، آخرت میں تیرے لیے آسانیاں ہوگی۔ مگر اس کا اصرار بڑھا، اس نے چاہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، میری آنکھیں واپس آ جائے، قوت بینائی واپس لوٹ آئے۔ بہرحال اس کا اصرار بڑھا، رسول خدا نے پھر دعا کی ہی نہیں بلکہ اس سے دعا کروائی۔ رسول نے کہا ایک کام کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرو اور میرے ذریعے سے خدا سے یہ بات طلب کرو، مجھے وسیلہ بناؤ۔ دعائے توسل ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، معصومین کو خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، یہ دعا کے بارے میں تو نہیں معلوم مگر دعا سے ملتے جلتے الفاظ اس روایت میں مجھے ملے۔ رسول نے فرمایا تو دعا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح سے، اللہم انی اسألکا۔ دیکھیں دعائے توسل کے فکر ذہن میں رکھیں اور ان جملات کو سنیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بمحمد نبیکا نبی الرحمہ۔ پھر اس کے بعد خطاب نبی کی جانب، یا محمد انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اب ترجمہ کرو اس کا۔ بہرحال اس میں رسول خدا کا نام ذکر ہوا ہے، رسول کی ذات پر ایک بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے کہ جو نبی رحمت ہے، اور پھر نبی سے خطاب کہ اے نبی خدا میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، خدا کی طرف میری حاجت پہنچانے کے لیے کہ خدا میری حاجت کو پوری کرے، اور خدا تو رسول کو میرا شفیع قرار دے۔ جب اس نے اس طرح سے اس طریقے سے دعا مانگی، خداوند عالم نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا اور اس کی بینائی واپس پلٹ آتی ہے۔ ایک صلوات پیش بر محمد و آل محمد۔
میں عرض کر رہا تھا عثمان بن حنیف کے بارے میں، رسول کے صحابی بھی ہیں، مولا علی کے وفادار بھی ہیں، گورنر بھی رہ چکے ہیں خلافت کے زمانے میں، اور مولا نے اپنی خلافت کے زمانے میں بصرے کا گورنر مقرر کیا۔ ان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، بہرحال معصوم تھوڑی تھے، معصوم کے نمائندے تھے، مولا کے منسوب کردہ گورنر تھے، مگر معصوم تھوڑی تھے، ان سے خطا سرزد ہوئی۔ اور یہ خطا بھی کیا تھی؟ بصرے کے اندر جب یہ گورنر بن کے آئے مولا کی جانب سے، تو ایک ثروت مند انسان نے، ایک مالدار شخص نے ان کی دعوت کی، اپنے گھر دعوت پہ بلایا، ایسے سفرے پر دعوت کی کہ جہاں صرف مالداروں کو انٹری تھی اور کسی کو آنا منع تھا۔ لگژری دعوت، مالداروں کی دعوت، اور ان میں اس دعوت میں انہوں نے شرکت کی، یہ گئے تھے اس دعوت میں، جا کے کھانا کھایا۔ مولا علی کو جب پتا چلا، مولا نے خط لکھا ہے، نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے، اس طرح سے سرزنش کی ہے مولا نے اس کی، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے پتا چلا ہے تم ایسی دعوت میں گئے تھے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بھئی کسی کے یہاں دعوت میں جانا کوئی عیب کی بات ہے، کوئی معیوب ہے ایک مالدار کے گھر پہ دعوت میں جانا، مگر نہیں عزیزو، مالداری سے اسلام کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، مال سے اسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اسلام مالداروں سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ بہرحال مالداری، خدا کسی کو مال دے، خدا کسی کو دولت سے نوازے تو مالداری کی ظرفیت بھی عطا کرے، کیونکہ مال آ جانا کافی نہیں ہے، مال ہونا کافی نہیں ہے، مالداری کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ جیسی ظرفیت ہونا، ایسا دل ہونا بھی ضروری ہے۔ اسلام کو مالداری سے کوئی مشکل نہیں ہے، مال پرستی سے مشکل ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دو مالداروں کا تذکرہ کیا، ایک مومن ہے، ایک غیر مومن ہے۔ سب سے پہلا مالدار خود جناب سلیمان نبی ہیں، نبی خدا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنی بڑی حکومت تھی، کتنے بڑے ثروت مند تھے، کتنے بڑے خزانے تھے ان کے پاس، مگر جو کچھ بھی تھا اسے خدا کی عطا سمجھتے تھے، کہتے تھے ھذا من فضل ربی۔ خود جناب سلیمان کا جملہ ہے قرآن مجید میں، یہ میرے خدا کے فضل و کرم سے ہے۔ اور ایک مالدار جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ ہے قارون۔ کتنی ثروت تھی، لوگوں کو دکھایا کرتا تھا، آؤ دیکھو میرا مال، میری ثروت، جو کچھ بھی تھا یہ سوچتا تھا اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ بھی ہے میری ہوشیاری کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ مالدار کہاں اور وہ مالدار کہاں؟ مال اگر ذریعہ ہے آخرت میں مالدار ہونے کا تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ مال اس کے لیے نعمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مگر اگر مال کو انسان مال کی خاطر، مال کو انسان دنیا کی خاطر، مال کو انسان فخر کی خاطر حاصل کرے تو یہ مال وبال دنیا ہے۔ آخرت میں یہی مال آتش جہنم بن کے اس کے سامنے آئے گا۔ مالداروں سے اسلام کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال مالدار نیک بھی ہوتے ہیں، مالدار برے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مالدار کے یہاں دعوت میں گئے اور اس کا یہ دعوت میں جانا، ان کا اس دعوت میں شریک ہونا مولا کو پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ پہلی دلیل، پہلی وجہ،
یہ مہمانی، یہ دعوت صرف مالداروں کے لیے تھی، غریبوں کا آنا یہاں منع تھا۔ علی کو یہ پسند نہیں تھا، مولا کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ ایک دن ایک شخص نے مولا علی کو دعوت دی۔ ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، مولا میرے یہاں میرے بیٹے کی شادی کا ولیمہ ہے، آپ تشریف لائیں۔ مولا نے کہا اچھا ولیمہ ہے، کون کون آ رہا ہے آپ کی دعوت میں؟ اس ولیمے میں کن کن افراد کی شرکت ہوگی؟ اب گنانا شروع کیا، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں تاجر آ رہا ہے، فلاں افسر آ رہا ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ سب کے نام سننے کے بعد مولا نے سوال کیا، اچھا کوئی غریبوں میں سے، فقیروں میں سے، مسکینوں میں سے، بھئی جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں انہیں تم دعوت دے رہے ہو، جن کے شکم خالی ہیں ان کی فکر نہیں ہے؟ وہ لوگ کہ مولا ان کی دعوت کل ہے۔ پھر مولا نے جواب دیا اچھا میں بھی کل آؤں گا، کل کی دعوت میں شریک ہوں گا۔ اب کل تو تھا ہی نہیں، دعوت تو تھی ہی نہیں۔ بہرحال مولا نے اس دعوت کو تب تک قبول نہیں کیا جب تک غریبوں فقیروں کو بھی اس سفرے پر نہ بلایا گیا۔ صلی اللہ بہرحال لگزری دعوتوں کا سلسلہ آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، آج بھی نظر آتا ہے، بن بلائے اگر کوئی آ گیا کیا انجام ہوتا ہے ان کا۔ بہرحال ایسی دعوت میں کوئی گیا، عثمان بن حنیف گئے کہ جہاں پر غریبوں کا آنا منع تھا، اس لیے امام نے ان کی سرزنش کی۔ دوسری بات، یہ دعوت بھی معمولی دعوت نہیں تھی، کہا نا لگژری دعوت تھی۔ مختلف انواع و اقسام کی غذائیں اس سفرے پر سجائی گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے مالدار کھاتے کہاں ہیں، چکھتے ہیں، تھوڑا سا کھایا چھوڑ دیا، منہ لگایا چھوڑ دیا، بھرپیٹ کھاتے تھوڑی ہیں، مگر دعوت کے لیے سفرہ سجایا جاتا ہے۔ مختلف انواع و اقسام کی غذائیں اس سفرے پر سجائی گئی تھی جو اسراف کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ مولا کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے مولا نے سرزنش کی۔ تیسری بات، اس دعوت کے اندر بھلے ہی سب لوگ جاتے ہوں، مگر اے عثمان بن حنیف تیرا اس دعوت میں جانا، تم معمولی شخص نہیں ہو، تم علی کے نمائندے ہو، تم میرے منسوب کردہ نصب کردہ گورنر ہو، میرے نمائندے کا اس دعوت میں شریک ہونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، جو مال، جس مال سے اس غزا کو تہیا کیا گیا تھا وہ مال بھی مشکوک تھا، مشتبہ تھا، شبہ حرام تھا اس مال میں۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ اے عثمان بن حنیف، اسی خط میں مولا نے تحریر کیا، اے عثمان بن حنیف اپنے لقمے کی طرف نگاہ دوڑاؤ، دیکھو اگر اس میں حرام کا شائبہ پایا جاتا ہے اسے نکال دو منہ سے، اور اگر یہ حلال ہے تو اسے اپنے حلق سے نیچے اتارو۔ حرام کا شائبہ پایا جاتا تھا، اس لیے مولا نے سخت الفاظ میں لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس طرح سے ان کی سرزنش کی۔ بہرحال عثمان بن حنیف سے خطا ہوئی، امام نے نہج البلاغہ میں خط موجود، اسی خط کے کچھ جملوں کو آج مجھے آپ حضرات کی خدمت اقتدا اور پیدا کرتا ہے۔ یستضیء بنور علم، وہ اور ہوں گے جن کے پاس علم اہل بیت سے محرومی ہے، ہمارے پاس ہمارے دامن میں قرآن مجید ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے، دونوں سے متمسک ہیں۔ اور اگر اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو عالم اسلام کی بدنامی کا سبب بنے، یہ اہل بیت کی دوری کا نتیجہ ہے، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے، یہ جو مختلف تنظیمیں، یہ مختلف تحریکیں جو وجود میں آتی ہے جس سے پورا عالم اسلام بدنام ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔
یہ انحراف تبھی سے شروع ہوا جب کتاب خدا کافی ہے اس کا نعرہ بلند ہوا۔ یہ انحراف تبھی سے شروع ہوا جب لوگوں نے اہل بیت سے منہ پھیر لیا اور خود اپنے آپ کو علم اہل بیت سے، علوم اہل بیت سے محروم کر دیا۔ کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کا؟ کیا رزلٹ آتا ہے اگر لوگ اہل بیت کے علم سے دور ہو جائیں؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، مشہور ان کے شاگرد جو بعد میں امام بنے ایک فرقے کے، امام ابو حنیفہ، بہرحال امام کے شاگرد تھے، امام سے کسب فیض کیا، 2 سال امام کے شاگرد رہ چکے، خود کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال اگر میں نے امام صادق سے کسب فیض نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہلاک ہونے والوں کی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کتنے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا ہے اہل بیت نے۔ آج بھی دنیا سمجھ جائے ہلاکت سے بچنا ہے تو آئے در اہل بیت پر۔ 2 سال تک امام کی شاگردی کی اور بعد میں امام بنے، حنفی فقہ کے امام ابو حنیفہ خود بیان کرتے ہیں ان کی زبانی، کہتے ایک بار امام کی خدمت میں گیا، امام صادق کے گھر پر پہنچا، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملتی ہے، امام نے اذن دخول نہیں دیا، کہا میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کوفے سے قافلہ آیا، امام سے اجازت چاہی، امام نے اجازت دی، پورا قافلہ امام کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، میں بھی ساتھ میں ہو لیا۔ امام کے گھر میں داخل ہوا، امام سے ملاقات ہوئی، امام نے سب کے ساتھ گفتگو کی، اثناء گفتگو میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا مولا اے فرزند رسول، آپ کسی کو کوفہ بیچتے کیوں نہیں کہ جا کے لوگوں کو منع کرے اس بات کا؟ کس بات کا؟ کہ لوگ کوفے کے افراد رسول کے کچھ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کسی کو بھیجیے کوفہ، وہاں جائے لوگوں کو منع کرے کہ کچھ صحابہ کو برا بھلا مت کہا جائے۔ چھٹے امام نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد فرمایا اگر میں کسی کو بھیجوں گا تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اگر میں کسی کو بھیجوں گا لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ ابو حنیفہ نے کہا مولا اے فرزند رسول، بھلا ہو سکتا ہے آپ فرزند رسول ہے، آپ کی بات کوئی نہ مانے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا میری باتیں نہ ماننے والوں میں سے ایک تم ہو، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے، بغیر اجازت کے بیٹھے اور بغیر اجازت کے گفتگو کرنا شروع کی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ صلی اللہ بغیر اجازت کے گفتگو کرنا شروع کر دی، میری بات نہ ماننے والوں میں سے ایک تم ہو۔ پھر امام نے فرمایا میں نے سنا ہے، مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تم احکام دین میں اگر آیت اور روایت نہیں جب ملتی تمہیں تو تم قیاس سے کام لیتے ہو۔ کہا ہاں مولا میرا طریقہ یہی ہے، کسی مسئلے میں اگر قرآن کی آیت ہے تو آیت سے جواب دوں گا، روایت ہے تو روایت سے جواب دوں گا، آیت اور روایت نہیں ہے تو جتنا جانتا ہوں اسی کو دوسرے مسئلے پر مقایسہ کر کے، مقابلہ کر کے، اسے کمپیر کر کے میں قیاس کر کے جواب دے دیتا ہوں۔
امام نے فرمایا وائے ہو تم پر، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ جب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ آدم کے سامنے سجدہ کرو، خود قیاس کرتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا، کہتا ہے اے خدا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ ایسا قیاس کرنے والا سب سے پہلا ابلیس تھا۔ قیاس سے کام لینا شریعت میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو قیاس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ امام نے کچھ مثالیں ان کے سامنے پیش کی، عملاً انہیں بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ راستہ جو اختیار کیا ہے یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا بتاؤ، قیاس کے ذریعے سے جو تم احکام دین بیان کرو گے، قیاس یعنی اپنی ناقص عقل کو استعمال کر کے حکم خدا کو بیان کرنا، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اچھا بتاؤ، تمہاری نظر میں کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا؟ زنا اور بے گناہ قتل، ان دونوں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عقل کو اگر استعمال کیا جائے تو عقل تو یہی کہتی ہے قتل کرنا، کسی کا خون بہانا سب سے بڑا گناہ ہے، اور زنا چند لمحوں کی لذت اٹھانا ہے۔ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو قتل بڑا گناہ ہے۔ جواب میں کہتا ہے مولا قتل بڑا گناہ ہے میری نظر میں۔ تو امام نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ دین اسلام میں ایسا کیوں ہے قتل کا گناہ ثابت کرنے کے لیے صرف 2 گواہ کی ضرورت ہے، زنا کا گناہ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے؟ اگر عقل سے کام لیا جائے تو اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، نجاستوں کے اندر پیشاب کی نجاست زیادہ شدید ہے یا منی کی؟ اب ظاہر سی بات ہے پیشاب سے اگر کپڑا یا جگہ نجس ہو گئی تو اس کی طہارت کے مخصوص طریقے ہیں، اس سے پاک کیا جائے، منی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا میری نظر میں پیشاب سب سے زیادہ نجس ہے منی کی بنسبت۔ امام نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اگر پیشاب کرنے کے بعد نماز پڑھنا ہے تو صرف وضو کی ضرورت ہے، مگر منی کے بعد اگر نماز پڑھنا ہے تو غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نجاست اگر زیادہ ہے تو اگر قیاس کرو گے، عقل سے کام لوگے تو اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، مرد قوی ہے یا عورت قوی ہے؟ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ مرد اور عورت میں سے کمزور کون ہے؟ کہ مولا عورت کمزور ہے۔ کہ اگر عورت کمزور ہے تو صنف نسواں کے لیے، کمزور صنف کے لیے خدا نے ارث میں، وارثے میں ایک حصہ رکھا ہے، سنگل حصہ رکھا ہے، اور مرد کے جو قوی ہے اس کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے۔ اگر قیاس سے کام لیا جائے تو اس کا الٹا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نماز اہم ہے یا روزہ؟ نماز جیسی عبادت افضل ہے یا روزہ؟ کہتا ہے مولا نماز افضل ہے، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، نماز پر ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر نماز افضل ہے روزے سے، نماز بہتر ہے، تو بتاؤ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں نماز کی تو قضا نہیں کرتی ہیں، روزے کی قضا ضروری ہے، جبکہ نماز تو بہتر اور افضل ہے، فضیلت والی عبادت ہے۔ قیاس سے اگر کام لوگے، قیاس سے اگر حکم کرو گے تو مسئلہ الٹا ہوگا۔ اگر اپنی ناقص عقل کو یہاں استعمال کرو گے، اس سے بھی بڑھ کر امام نے ایسی مثال پیش کی کہ ایک مسئلہ بتاؤ، ایک بات ہمیں بتاؤ، اگر کسی شخص نے 10 درہم چوری کیا، چرا لیا، تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ باقاعدہ اپنے سارے شرائط کے ساتھ اگر کسی نے 10 درہم چرا لیے تو چور کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دینا۔
10 درہم چرائے ہیں، سزا میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا بغیر وجہ کے تو اب دیت دینا پڑے گی نا، دیت چکانا پڑے گی۔ اب دیت کتنی ہے؟ 5000 درہم۔ کسی نے بے وجہ بے گناہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، 5000 درہم تمہیں دینا ہے دیت کے طور پر، اور یہاں پر 10 درہم چرائے ہیں، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ خدا کا حکم ہے، خدا کی شریعت تمہاری ناقص عقل کے قیاس سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ احکام شرعیہ کو قیاس سے، اپنے ناقص ذہن سے بیان مت کیا کرو، یہ طریقہ شیطان کا ہوا کرتا تھا۔ پھر امام نے فرمایا اچھا یہ تو تھی شریعت کے احکام کی بات، میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر میں بھی اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے ہو۔ کہا ہاں مولا۔ مولا نے کہا اچھا اس آیت کی تم کیسے تفسیر کرتے ہو؟ آیت کیا تھی؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر کی آخری آیت، کہ تم سے آخرت میں نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ کون سی نعمت کا سوال کیا جائے گا؟ کہ مولا جو اچھے اچھے کھانے ہم نے کھائے ہیں، جو لذیذ غذائیں ہم نے تناول کی ہے، گرمی کے موسم میں جو ٹھنڈا پانی پیا ہے، خدا اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ امام نے اس موقع پر فرمایا اگر کوئی بندے خدا تیری دعوت کرے، تجھے کھانے پر بلائے، اپنے سفرے پر اچھا کھانا تجھے کھلائے، پھر اس کے بعد تجھ پر احسان بھی جتائے اور کہے کہ آج ہم نے آپ کو 4 روٹیاں کھلائی، 1 پلیٹ چاول کھلائے، اتنا گوشت کھلایا، اتنا شربت پلایا، اتنا سویٹ بھی آخر میں کھلایا، یہ سنائے اگر تمہیں کیسا لگے گا؟ کہ میں کہوں گا کیسا بخیل آدمی ہے، کھانا کھلاتا بھی ہے، احسان جتاتا بھی ہے۔ امام نے کہا کیا خدا کے سامنے، خدا کی ذات کے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال ہے؟ خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں، اگر بندہ اسراف نہیں کرتا، اگر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی اطاعت میں اس نعمت کا استعمال کرتا ہے حلال طور پر، کیا خدا بھی ایسے چھوٹے موٹے سوال تم سے کرے گا؟ نہیں، جان لو اس آیت میں نعمت کی جو گفتگو ہے، جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اور کوئی نہیں، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ صلی اللہ ہم اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اہل بیت رسول کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی محبت ہم نے فرض کی تھی، اس محبت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ یہ محبت اگر دل میں تھی تو اور ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں امام کی بنسبت ماموم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اقتداء کرے، ان کے نور علم سے فائدہ اٹھائے۔ اگر اہل بیت کے علم سے اپنے آپ کو محروم کیا تو قیاس اور ایسی الٹی سیدھی باتوں کی تاریکیاں نصیب ہوگی۔ نور علم سے اگر اپنے آپ کو محروم کر دیا تو ہلاکت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ بس عزیزو آپ کی زحمت کو تمام کیا، عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں گے۔ یہ ایام اہل حرم کی مصیبت کے ایام ہیں۔ کربلا مصائب کی وہ کتاب ہے کہ جس کا پہلا حصہ، پہلا باب عصر عاشور تک تھا اور دوسرا باب مصائب کا شام غریبہ سے شروع ہوتا ہے۔
یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اہل بیت پر نہ جانے کتنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دی گئے، کیا کیا مصیبتیں اہل حرم پر ڈھائی گئی، وہ مصیبتیں کہ جن کو یاد کر کے زمانے کا امام خون کے آنسو روتا ہے، امام گریا کرتے ہیں، خون امام کی آنکھ سے ابلتا ہے، ایسا گریا۔ ایک عالم دین نے عالم رؤیا میں امام سے ملاقات کی، ذہن میں سوال تھا، مولا کربلا کی کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ سوال کر لیا، آقا کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون گریا کرتے ہیں؟ کیا قاسم کی مصیبت ہے؟ کیا علی اکبر کی مصیبت ہے؟ مولا نے جواب دیا، نہیں نہیں، اگر علی اکبر موجود ہوتے وہ بھی اسی مصیبت پر خون کے آنسو بہاتے، اگر اکبر موجود ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ مولا کیا آقا حسین کی مصیبت ہے؟ امام نے فرمایا، نہیں، خود آقا حسین موجود ہوتے وہ بھی میرے ساتھ خون کے آنسو روتے۔ مولا آپ ہی بتا دیجئے کون سی مصیبت آپ کو خون رلاتی ہے؟ مولا نے جواب دیا، وہ اہل حرم کی اسیری، زینب ام کلثوم کا بے ردا ہونا، رسن بستہ ہو کر اونٹ کی کھلی پشت پر سوار کر کے اسیر بنا کے کربلا سے کوفہ سے شام لے جانا مجھے خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، میں عرض کروں گا، مولا اس مصیبت کو یاد کر کے آپ خون گریا کرتے ہیں۔ ہائے سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے ان مصیبتوں کو دیکھا۔ سید سجاد کا میدان جہاد کربلا نہیں تھا، مقتل نہیں تھا، بلکہ بازار کوفہ تھا، شام کا بازار تھا، کوفہ اور شام کا دربار تھا۔ ہاں عزیزو، اہل حرم کو ان ایام میں کوفے میں داخل کیا گیا، کوفے میں لایا گیا، اور اس کے بعد بازار سے گزرتے ہوئے، تماشائیوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے اہل حرم کو ابن زیاد کے دربار میں داخل کیا گیا۔ کوئی کم مصیبت ہے یہ، کوئی معمولی مصیبت ہے؟ ایک بزرگ عالم دین، ایک مجتہد کے گھر پر مجلس ہو رہی تھی، عالم دین نے، ذاکر نے منبر سے اس مصیبت کا ذکر کیا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب کو ابن زیاد۔ عالم نے، اس مجتہد نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، اے ذاکر رک جا، یہاں پر رک جا، ابھی اس جملے کا حق تو ادا کر لینے دے، اس پر جی بھر کے گریا تو کر لینے دے، یہ مصیبت کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہائے کہاں وارث چادر تطہیر، کہاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں، کہاں ابن زیاد کا دربار، کہاں شرابی کا مجمع، کہاں نامحرموں کا مجمع، زینب کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ آزادار و چوتھے امام نے اس مصیبت کو سہا، اس مصیبت کے داغ کو سینے پر اٹھایا۔ آزادارو، ایک شخص آتا ہے، بس آخری مرحلہ، چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا مجھے نہیں پتا آپ زیادہ شجاع ہیں یا مسلم ابن عقیل زیادہ شجاع تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا میں وہاں موجود تھا، جب آپ کو اسیر بنا کے لایا گیا میں وہاں پر حاضر تھا۔ مولا آپ دونوں کے انداز مختلف تھے، مسلم قیدی تھے، اسیر تھے، مگر شیر کی طرح دربار میں داخل ہوئے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ابن زیاد سے گفتگو کی، ان کی آواز سے دربار گونج رہا تھا،
مگر مولا جب آپ کو لایا گیا گردن جھکی ہوئی تھی، نظریں نہیں اٹھ رہی تھی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، مولا کو اپنا غم یاد آ گیا، غم تازہ ہو گیا۔ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم لائے گئے تھے یکا تنہا تھے، ہائے میرے ساتھ نبی زادیاں تھی، میرے ساتھ سیدانیاں تھی، میرے ساتھ میری ماں بہنیں، کھلے سر نامحرموں کا مجمع، ہائے بے ردا علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ منادی ندا دے رہا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔